مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا کہ ایک ماورائی طاقت انگریزی کے لفظ بولے۔ جب میں اس کمرے میں آیا تھا اس وقت بھی رینوکا نے کم ان کہہ کر مجھے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بس رینوکا قدرے توقف سے بولی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کل بتایا جائے گا، آج اتنا ہی کافی ہے کہ تم آمادہ ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے اس عہد کو فراموش نہیں کرو گے۔ میں نے تیسرے پیگ کا آخری گھونٹ لے کر گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس وقت رینوکا پھر بولی، اب تم جا سکتے ہو۔ مگر کہاں؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ پولیس کسی وقت بھی مجھے گرفتار کر سکتی ہے۔ جو لوگ رینوکا کی پناہ میں آ جاتے ہیں انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ بے فکر ہو کر جاؤ، کل تم جہاں بھی ہوگے تم سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔ میں نے کپڑوں کی ایسی سرسراہٹ سنی جیسے رینوکا صوفے سے اٹھی ہو۔ میں جلدی سے بولا، اچھا یہ تو بتا دو کہ میں کون ہوں۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، فی الحال تم صرف اتنا ہی سمجھو کہ تم ایک سایہ ہو۔ سایہ؟ میں چونک پڑا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ جب CID والے مجھے گرفتار کر کے ایئرپورٹ کی طرف لے جا رہے تھے تو بھی کسی نے سرگوشی میں مجھ سے یہ بات کہی تھی، تم ایک سایہ ہو۔ رینوکا کے قدموں کی مدھم مدھم سی آہٹیں برابر والے کمرے کے دروازے کی طرف گئیں۔ پھر میں نے دروازے کو کھلتے اور بند ہوتے ہوئے دیکھا۔ رینوکا اس کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا نہیں، صرف محسوس کیا تھا۔ 2-3 منٹ تک میں صوفے پر ساکت اور صامت بیٹھا رہا۔ اگر میں نے 3 پیگ شراب نہ پی لی ہوتی تو یہ حیرت انگیز مشاہدہ میرے دماغ پر نہ جانے کیا اثر چھوڑتے۔ تاہم دم بخود تو میں ابھی بھی تھا۔ دماغ پر چھائے ہوئے خیالات کے ہجوم کے ساتھ میں کمرے سے نکلا اور ایک ایسی لفٹ میں سوار ہو گیا جو نیچے جانے کے لیے ابھی ابھی اس منزل پر رکی تھی۔ چونکہ میں نے ابھی تک اپنی منزل کا تعین نہیں کیا تھا، اس لیے اوبرائے سے نکل کر میں پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ یہ خیال اب بھی میرے ذہن میں موجود تھا کہ پولیس میری تلاش میں ہوگی، لیکن دوسری طرف میں مطمئن بھی تھا کہ رینوکا دیوی نے میری تحفظ کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ملاقات سے پہلے تو رینوکا میرے لیے ایک سوال تھی، لیکن ملاقات کے بعد وہ سوال میرے دماغ کی سطح پر ایک نقش بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خود میری ذات بھی میرے لیے بدستور ایک سوال بنی ہوئی تھی۔ ایک خیال آیا تو خود بخود میرا ہاتھ کوٹ کی جیب میں چلا گیا۔ اس میں پڑی ہوئی چابی میں نے انگلیوں سے ٹٹولی لیکن باہر نہیں نکالا۔ میرے شبے کے مطابق وہ چابی میرے اس اپارٹمنٹ کی ہو سکتی تھی جو پربھو لاج میں تھا۔ میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں اس اپارٹمنٹ میں جاؤں اور وہاں خود کو ڈھونڈوں، لیکن اس کام کے لیے دن کا وقت مناسب نہیں تھا۔ رات کی تاریکی ہی اس کام میں میری معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اپنے خیالات میں کھویا ہوا میں کوئی 1 گھنٹے پیدل چلتا رہا اور جب تھکن کا احساس ہوا تو میری نظر کے سامنے ایک ریسٹورانٹ موجود تھا۔ میں چائے پینے کے ارادے سے اس میں گھس پڑا۔ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، مجھے اپنے عقب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو میں چونک کر پیچھے مڑا۔ میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی جو میری پیدائش کی رات اوبرائے میں مجھ سے ملی تھی۔ اسی نے مجھے گرفتار بھی کروایا تھا اور بعد میں رہا کروا کے مجھے باندرا کی ایک عمارت میں لے گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، وہ پھر بولی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورانٹ سے نکال لے گئی۔ فٹ پاتھ سے لگی ہوئی ایک ایمبیسیڈر کار کھڑی تھی۔ لڑکی نے اس کی اگلی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ لڑکی کا ہاتھ چھوڑوں، لیکن میں ارد گرد کے ماحول سے بھی غافل نہیں تھا۔ اگر میں یوں ہی لڑکی کا ہاتھ پکڑے کھڑا رہتا تو راہگیر یقیناً ہماری طرف متوجہ ہو جاتے۔ تون و کراہن مجھے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کار میں بیٹھنا پڑا۔ لڑکی کار کے گرد گھوم کر دوسری طرف گئی اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے انجن سٹارٹ کیا میں نے بے اختیار اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ جمنا، اس نے جواب دیا اور کار کو حرکت میں لے آئی۔ تم اس وقت مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ تمہاری عارضی قیام گاہ پر۔ کیا مطلب؟ عارضی کا مطلب بتاؤں یا قیام گاہ کا؟ دونوں کا۔ جب تک عظیم رینوکا تمہیں کسی مشن پر روانہ نہیں کر دیتی اس وقت تک تمہیں کسی جگہ قیام تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے سر ہلایا۔ میں تمہیں 2 کمروں کے ایک اپارٹمنٹ میں لے جا رہی ہوں۔ وہاں الماری میں تمہارے لیے لباس بھی موجود ہیں جو تمہاری ناپ کے عین مطابق سیے گئے ہیں۔ اسی الماری کی دراز میں 10,000 روپیوں کی ایک گڈی بھی رکھی ہے جسے تم اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتے ہو۔
کچن میں ایک فریج رکھا ہوا ہے جس میں کئی قسم کی شرابیں اور کھانے کا سامان موجود ہے، مگر اتنی ہرگز نہ پی جانا کہ مدہوش ہو کر رہ جاؤ۔ عظیم رینوکا تمہیں کسی وقت بھی طلب کر سکتی ہے۔ تم نے رینوکا کو دیکھا ہے؟ مجھے اس کے چرن چھونے کی عزت صرف ایک بار حاصل ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کی تصویریں بہت دیکھی ہیں۔ تصویریں؟ ہاں، وہ تمہیں کہاں مل جاتی ہیں؟ اخباروں میں۔ کیا مطلب؟ اخبار کو انگریزی میں نیوز پیپر کہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اخباروں میں رینوکا کی تصویریں کیوں چھپتی ہیں؟ اخبار میں اور بھی بہت سی بڑی شخصیات کی تصویریں چھپتی ہیں۔ تو رینوکا، عظیم رینوکا بھی بھارت کی بڑی شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ آج ہی کے اخبارات میں ان کی ایک تصویر چھپی ہے جس میں وہ مسز اندرا گاندھی کے ساتھ برطانیہ کے شہزادے چارلس کا استقبال کر رہی ہیں۔ اوہ، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ اگر تم وہ تصویریں دیکھنا چاہو تو دیکھ لینا، تمہیں اپنے اپارٹمنٹ میں آج کا اخبار بھی مل جائے گا۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ جب رینوکا عام لوگوں کے سامنے آتی ہے اور اخباروں میں اس کی تصویریں بھی چھپتی ہیں تو پھر وہ میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ جمنا شاید بہت ذہین تھی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، غالباً تم عظیم رینوکا کو دیکھ نہیں سکے، لہٰذا سوچ رہے ہوگے کہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے کیوں آتی جاتی ہے۔ ہاں، میں نے اپنی اس سوچ کا اعتراف کیا اور بولا، آخر وہ میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ بہت کم خوش قسمت ہیں جو اسے دیکھ سکے ہیں۔ لیکن مجھے اپنی بات پوری کرنے دو۔ وہ رینوکا جو عام لوگوں کے سامنے آتی جاتی ہے، وہ رینوکا کا نہیں بلکہ عظیم رینوکا کا ایک سایہ ہے۔ سایہ؟ میں چونک پڑا۔ مجھے پھر وہ سرگوشی یاد آ گئی تھی جس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک سایہ ہوں۔ ہاں، جمنا نے دہرایا، وہ عظیم رینوکا کا سایہ ہے۔ کیا سائے کا بھی کوئی ٹھوس وجود ہوتا ہے؟ ہوتا ہی ہوگا۔ ہوگا سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں جو عظیم رینوکا کا ہمیں بتاتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی ہر بات پر ہمارا یقین ہے۔ کیا میں بھی کسی کا سایہ ہوں؟ میں نہیں جانتی۔ غالباً اس کا علم بھی عظیم رینوکا کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی سایہ ہو؟ اس کا علم بھی عظیم رینوکا کو ہوگا۔ تم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں؟ ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس سے سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ میں چپ رہ گیا۔ میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ یہ معاملات تو وقت گزرنے کے ساتھ پراسرار سے پراسرار تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر جمنا سے میری کوئی بات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کار ایک عمارت کے احاطے میں جا کر رک نہیں گئی۔ انجن بند کرنے کے بعد جمنا خود ہی بولی، اب تم اپنے اپارٹمنٹ میں جاؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو، اخبار پڑھو، جو من میں آئے کرو۔ یہ کار بھی اب تمہارے ہی تصرف میں رہے گی۔ اس نے کار کی چابی میری طرف بڑھا دی۔ اور تم؟ میں نے پوچھا۔ میں یہاں سے ٹیکسی کر کے چلی جاؤں گی، وہ کار سے اترتی ہوئی بولی اور اس نے اپنی طرف کا دروازہ لاک کر دیا۔ اب میں بھی کار سے اترا اور دروازہ بند کر دیا۔ کار کی چابی اب میرے ہی ہاتھ میں تھی۔ اب جاؤ، وش یو گڈ لک۔ جمنا نے مسکرا کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں بے وقوفوں کی طرح کھڑا ہوا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ چند دن میں مجھے اتنے عجیب و غریب حالات سے گزرنا پڑا تھا کہ فوری طور پر کوئی بات میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جمنا کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لی اور سر اٹھا کر اس عمارت کی منزلیں گننے لگا۔ یہ بھی ایک بے وقوفانہ ہی حرکت تھی۔ اس کے بعد میں حرکت میں آیا۔ میرے قدم اس طرف اٹھنے لگے جدھر زینے تھے۔ جمنا مجھے اس اپارٹمنٹ کی بھی چابی دے چکی تھی جس میں اب مجھے رہنا تھا۔ جب میں اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو دروازے پر ہی رک گیا اور اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ 12 بائی 12 فٹ کے اس کمرے کو سٹنگ روم یا ڈرائنگ روم کہا جا سکتا تھا۔ وہاں کی چیزیں اور فرنیچر قیمتی تو نہیں مگر آنکھوں کو بھلا لگنے والا ضرور تھا۔ اس کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں نے دوسرا کمرہ دیکھا جو خوابگاہ تھا۔ خوابگاہ کا ایک دروازہ بیلکنی میں کھلتا تھا۔ وہاں جھانکنے کے بعد میں کپڑوں کی الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے کھول کر دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کی دراز کھول کر دیکھی تو جمنا کے بیان کے مطابق اس میں 10,000 روپیوں کی ایک گڈی موجود تھی۔ میں نے دراز بند کی اور پھر کچن کا رخ کیا۔ وہاں بھی صفائی اور سلیقہ نظر آیا۔ میں نے ریفریجریٹر کھول کر اس میں سے پانی کی ایک بوتل نکالی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ بوتل واپس رکھ دی اور بیئر کی بوتل نکال لی۔ ایک صاف ستھرا گلاس اٹھا کر میں پھر کچن سے سٹنگ روم میں آ گیا۔
سینٹر ٹیبل پر ہندی کے چند رسالے اور ایک اخبار پڑا ہوا تھا۔ میں نے بوتل اور گلاس میز پر رکھ کر جلدی سے اخبار اٹھا لیا۔ میں رینوکا کی تصویر دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ پہلے صفحے پر کئی تصاویر تھیں، لیکن میری نگاہ اس 3 کالمی تصویر پر جم گئی جس میں مجھے اندرا گاندھی اور شہزادہ چارلس کے چہرے نظر آئے۔ اس تصویر میں بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن اندرا گاندھی کے برابر میں ایک نمایاں شخصیت ایک عورت ہی کی تھی۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ ایک باوقار شخصیت معلوم ہو رہی تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، مسز اندرا گاندھی اور ملک کی ممتاز شخصیت رینوکا دیوی شہزادہ چارلس کا استقبال کر رہی ہیں۔ میری نگاہ رینوکا کے چہرے پر جمی رہی۔ تصویر میں اس کا چہرہ بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا، تاہم میں یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ اس کے نقوش میں بڑا دبدبا اور ایک طلسم سا تھا۔ اس سے ملنے والے اسے یقیناً ایک سحر انگیز شخصیت قرار دیتے ہوں گے۔ جمنا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نیپالی ہے، لیکن مجھے اس کے نقوش میں نیپال کا ذرا بھی عکس نظر نہیں آیا۔ وہ خالص ہندوستانی عورت معلوم ہو رہی تھی، اور اس کی عمر کے بارے میں 40 سال کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں خاصی دیر تک تصویر دیکھتا رہا، اور جمنا کی یہ بات میرے ذہن میں گونجتی رہی کہ وہ عظیم رینوکا کا سایہ ہے۔ آخر میں نے اخبار میز پر ڈال دیا اور بیئر کی بوتل کھول کر گلاس بھرنے لگا۔ آدھا گلاس میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور پھر سگریٹ سلگانے لگا۔ بیئر کی بوتل خالی کرنے میں میرا 1 گھنٹہ صرف ہوا، اور اس دوران میں میرا دماغ بے نتیجہ سوچ اور تفکرات میں الجھا رہا۔ بیئر پینے کے بعد میں اٹھ کر خوابگاہ میں گیا اور جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں 1-1.5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد غسل کرتا اور پھر کپڑے تبدیل کر کے بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے باہر چلا جاتا۔ میرا آج کا اہم کام صرف پربھو لاج جانا تھا، لیکن اس کے لیے رات کی تاریکی ضروری تھی جس کا مجھے انتظار کرنا تھا۔ جب میں لیٹا تو بائیں ہاتھ کی سائڈ ٹیبل پر مجھے ایک رسٹ واچ رکھی ہوئی نظر آئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت گھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مجھے بہت مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ اگر تمہیں یہ گھڑی پسند ہے تو لے لو۔ میں اس طرح اچھلا جیسے بستر پر اچانک کانٹے نکل آئے ہوں۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے سرگوشی کرنے والا میرے سرہانے کھڑا ہو، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ بستر کے سرہانے تو دیوار تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سرگوشی رینوکا کی ہی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر لیٹ گیا۔ اب شاید میں اس قسم کی پراسرار باتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ لیٹنے کے بعد میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ گھڑی اٹھا لی۔ اس گھڑی کا نام تو میرے لیے اجنبی ہی تھا، لیکن وہ خاصی قیمتی معلوم ہو رہی تھی۔ ہنسوں کی جگہ غالباً چھوٹے چھوٹے سے ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنی کلائی پر باندھ کر بھی دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنی گھڑی کو بھی اتار کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نیند تو مجھے کیا خاک آتی، لیکن میں آنکھیں بند کر کے خاصی دیر تک لیٹا رہا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ کسی بھی قسم کے خیالات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ پانے دوں۔ مجھے اپنی اس کوشش میں اس حد تک کامیابی ہوئی کہ مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اس غنودگی کے عالم سے میں اس وقت نکلا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ٹیلی فون بستر کی دائیں جانب والی سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کیا رینوکا؟ میں نے سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، مسٹر گھنشیام ہیں؟ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا۔ آپ نے کون سا نمبر ڈائل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دوسری طرف سے نمبر بتایا گیا۔ میں نے کہا آپ نے پہلا ہندسہ غلط ڈائل کیا ہے، اور پھر ریسیور رکھ کر بستر سے اٹھ گیا۔ اب میں غسل کرنا چاہتا تھا، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اور جمنا نے مجھے بتایا تھا کہ کچن میں کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، لیکن میں کچھ کھانے سے پہلے غسل کر لینا چاہتا تھا۔ نیم گرم پانی کے شاور نے مجھے بڑی فرحت بخشی۔ میں خاصی دیر تک خوشبودار صابن کا جھاگ اپنے جسم پر مل مل کر نہاتا رہا۔ آخر میں نے صاف ستھرے تولیے سے اپنا جسم خشک کیا اور پھر وہی تولیہ کمر سے باندھ کر باتھ روم سے نکل آیا۔ اب میرا رخ الماری کی طرف تھا۔ اسے کھول کر میں نے اپنے ایک پسندیدہ رنگ کا سوٹ منتخب کیا۔ سفید قمیص اور شوخ رنگوں کی ٹائی نکالی، ایک رومال اور موزے بھی نکالے۔ الماری کے نچلے خانے میں جوتوں کے کئی جوڑے بھی موجود تھے۔ ان میں سے میں نے ایک ایسے رنگ کے جوتے کا انتخاب کیا جو میرے سوٹ کے رنگ سے میچ کرتا تھا۔ جب میں نے تیار ہو کر آئینے پر نظر ڈالی تو خود کو ایک بدلا ہوا سا انسان پایا۔
میرے چہرے پر کسی قسم کے تفکر کا ہلکا سا سایہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ گھڑی بھی اپنی کلائی پر باندھ لی جو مجھے رینوکا سے گویا تحفے میں ملی تھی۔ اب میں نے کچن کا رخ کیا تاکہ کچھ پیٹ پوجا بھی کر لوں۔ 5 بجنے والے تھے جب میں پوری طرح تازہ دم ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے الماری سے 10,000 کی گڈی نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور پھر دروازے کا رخ کیا ہی تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کی آواز سن کر مجھے لوٹنا پڑا، شاید پھر کوئی رانگ نمبر ہوگا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو۔ ونود کمار، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ سوالیہ تھا، لہٰذا مجھے کہنا پڑا، ہاں میں ونود کمار بول رہا ہوں۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اچانک میری سانس کی رفتار بڑھ گئی اور میں نے کہا، تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ وہ سب کچھ جو تم جاننا چاہتے ہو۔ تو بتاؤ۔ میری سانس پھولنے لگی۔ فون پر نہیں بتایا جا سکتا۔ تو پھر؟ شام کو 7:30 بجے چوپاٹی پر ملو۔ چاٹ کی دکانوں کی جو رو ہے میں اس کے دائیں یا بائیں سرے پر ملوں گا۔ لیکن میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ اس کی فکر مت کرو، میں خود تمہیں پہچان لوں گا۔ تو تم آؤ گے؟ ہاں۔ میری سانس کچھ اور پھول چکی تھی۔ ٹھیک 7:30 بجے دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ میں اس کے بعد بھی کچھ دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے ساکت کھڑا رہا۔ میرا تمام جسم سنسنانے لگا تھا۔ یہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ کوئی نامعلوم شخص مجھے میرے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ آخر کسی کو مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ پھر یہ کہ وہ شخص مجھے جانتا کیسے تھا؟ کیا ماضی میں اس سے میرا کوئی تعلق رہا ہے؟ وہ ماضی جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا دماغ ان سوالوں میں ایسا الجھا کہ مجھے کئی منٹ بعد ریسیور کریڈل پر رکھنے کا خیال آیا۔ اس کے بعد میں گمسم سی کیفیت میں اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ نیچے اتر کر میں پیدل ایک طرف کو چل پڑا۔ یہ خیال مجھے کچھ دور جانے کے بعد آیا کہ جمنا میرے لیے کار چھوڑ گئی ہے۔ اب میں پھر پلٹا اور کار تک پہنچا۔ میرے ذہن کے کسی بھی حصے میں یہ خیال نہیں تھا کہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ البتہ جب میں کار کو حرکت میں لے آیا تو مجھے خیال آیا کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تو ہے ہی نہیں۔ یہ بات کسی وقت بھی میرے لیے قانونی دشواری کھڑی کر سکتی تھی۔ کیا میرے ہمدردوں کو اس کا خیال نہیں ہوگا؟ میں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا۔ اس میں پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ اس میں رکھی ہوئی چیزیں دیکھنے کے لیے دوسرا ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے کار سڑک کے ایک کنارے روک دی۔ انجن بند کر کے میں نے پلاسٹک کا تھیلا کھولا۔ اس میں گاڑی سے متعلق تمام کاغذات موجود تھے اور ان کاغذات سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کار کی مالک جمنا تھی۔ اس کا پورا نام جمنا دیوندر تھا۔ یہ بات بہرحال میری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ دیوندر اس کے شوہر کا نام ہوگا یا باپ کا، لیکن اس سے مجھے کوئی سروکار بھی نہیں تھا۔ میرے لیے تو اس میں کام کی چیز ایک ہی تھی اور وہ تھا جمنا کا پتہ۔ وہ کسی وقت میرے کام آ بھی سکتا تھا۔ اتفاق سے اسٹیشنری کی ایک دکان قریب ہی تھی، لہٰذا میں نے فوری طور پر کار سے اتر کر ایک چھوٹی سی نوٹ بک خرید لی اور اس میں جمنا کا پتہ نوٹ کر لیا۔ گاڑی کے کاغذات کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ اہم چیز جو ملی وہ میرا ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ مجھے اس کی توقع تھی کہ ان لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا ہوگا اور اسی لیے میں نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا تھا۔ اب میں مطمئن ہو کر پھر چل پڑا، مطمئن اس اعتبار سے کہ اب میں کسی قانونی دشواری سے دوچار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اپنی ذات کی طرف سے اطمینان تو مجھے اب بھی حاصل نہیں تھا۔ میں کون ہوں؟ اس سوال نے پھر میرے دماغ کی چولیں ہلانا شروع کر دی تھیں۔ 7:30 بجے ایک نامعلوم شخص نے مجھے اس کے بارے میں بتانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی اس میں خاصی دیر تھی۔ کم از کم مجھے ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت طویل وقفہ ہو۔ مجھے ایک لائبریری نظر آئی تو ایک خیال کے تحت میں نے اپنی کار وہاں روک دی۔ کار کو لاک کر کے میں لائبریری میں داخل ہوا۔ لائبریرین سے مل کر میں نے قواعد و ضوابط کے متعلق رسمی کارروائی مکمل کی اور نفسیات کی چند کتابیں نکلوا کر مطالعہ کرنے کے لیے وہیں بیٹھ گیا۔ میں ان کتابوں کے صرف وہ ابواب پڑھنا چاہتا تھا جو گمشدہ یا یادداشت سے متعلق ہوں۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں، لیکن خود مجھے اس پر پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔
یہ بات ناممکن ہی تھی کہ میں ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے اپنی یادداشت کھو بیٹھوں۔ پھر یہ بھی ایک چکرا دینے والی بات تھی کہ ٹیکسی میں میری موجودگی پر ٹیکسی ڈرائیور کیوں بوکھلا گیا تھا۔ آخر اسے یہ بات کیوں نہیں معلوم تھی کہ میں اس کی ٹیکسی میں کہاں سے بیٹھا تھا؟ یہ سب کچھ تو اتنا پراسرار تھا کہ اس کی توجیہ بہت مشکل سے ہوتی۔ میں نے 7 بجے تک ان کتابوں میں سر کھپایا، لیکن یہ یقین حاصل نہیں کر سکا کہ میں گمشدہ یا یادداشت کا مریض ہوں۔ یہ یقین حاصل کرنے کے برخلاف میرے اس خیال کو تقویت پہنچی کہ میرا معاملہ شاید ان تمام قیاسات سے بہت مختلف ثابت ہوگا جو انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ لائبریری سے اٹھ کر میں تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ چوپاٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب فی الحال میری امیدیں صرف اسی آدمی سے وابستہ رہ گئی تھیں جس نے ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ میں وقت سے کچھ پہلے ہی چوپاٹی پہنچ گیا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن چوپاٹی پر تاریکی نہیں تھی۔ دکانوں پر روشنیاں ہی روشنیاں تھیں اور کھیل تماشے والوں کے ہونڈے بھی اندھیرے کا جگر چیر رہے تھے۔ ایک جگہ ہنومان جی کی بہت بڑی شبیہ بنی ہوئی تھی جہاں 2 ہونڈے جل رہے تھے۔ ایک غیر ملکی جوڑا اس شبیہ کے قریب کھڑا ہوا ایک مقامی آدمی سے اپنی تصویر کھنچوا رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوا چاٹ کی دکانوں کی طرف چل پڑا۔ میرے جوتے ریت میں دھنس کر خراب ہو رہے تھے، لیکن یہاں سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پختہ حصہ صرف وہی ہے جو دکانوں کے آگے بنا ہوا ہے۔ میں دکانوں کے ایک سرے پر جا رکا۔ اس وقت ٹھیک 7:30 بجے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے ارد گرد چہرے تو بہت سے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں انہی میں سے کسی چہرے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ نامعلوم شخص دکانوں کے دوسرے سرے پر میرا منتظر ہے۔ میں 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد دوسرے سرے کی طرف جاتا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر لیکن صحت مند شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ مجھے جانتا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں اخلاقاً میں بھی مسکرا دیا۔ مسٹر ونود کمار، اس نے میرے قریب آ کر کہا۔ جی، میں نے کہا۔ اس نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر یکلخت نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا وہ ہاتھ ایک جھٹکے سے خود ہی اس کی گردن پر پہنچ گیا۔ اس کے چہرے کے خوشگوار تاثرات پل بھر میں دم توڑ گئے تھے اور ان کی جگہ انتہائی اذیت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ دوسرے ہی پل میں اس شخص کا دوسرا ہاتھ بھی گردن پر پہنچ گیا۔ اب وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہی گلا گھونٹ رہا تھا اور اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ پسینے کے قطرے اس کے چہرے پر چمکنے لگے تھے اور منہ پورا کھل گیا تھا۔ میں دم بخود کھڑا اس کی یہ حالت دیکھتا رہا۔ میری طرح کچھ اور لوگ بھی اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر ٹھٹکنے لگے تھے۔ اچانک وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا اور اس طرح تڑپنے لگا جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ بدستور گردن پر تھے اور گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ 2-3 آدمی جھپٹ کر اس پر جھکے اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن سے الگ کر دیں، مگر انہیں قطعاً کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس شخص کے ہاتھ آہنی شکنجوں کی طرح اس کی گردن پر کستے چلے جا رہے تھے اور اب اس کی زبان بھی باہر آ چکی تھی۔ چہرہ حد درجہ بھیانک نظر آنے لگا تھا۔ پھر ہجوم اس شخص کے گرد اتنی تیزی سے بڑھا کہ وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ ادھر میری یہ حالت تھی جیسے بالکل شل ہو کر رہ گیا ہوں۔ دفعتاً اس ہجوم میں سے کوئی چیخا، ارے یہ تو مر گیا۔ اس وقت میں نے مدھم سی نسوانی ہنسی سنی۔ وہ ہنسی رینوکا کی ہی معلوم ہوتی تھی۔ میں چونک گیا اور میں نے تیزی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں رینوکا تو کیا، کوئی عورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس قسم کا کوئی ہنگامہ ہو تو عورتیں عموماً دور ہی بھاگ جاتی ہیں، پھر وہ آخر ہنسی کس کی تھی؟ میرے دماغ کو مزید چکرا دینے کے لیے ایک اور سوال پیدا ہو چکا تھا۔ اب وہاں پر موجود لوگ پولیس کو اطلاع دینے کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ وہاں سے فوراً کھسک لوں۔ لوگ ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ میں ان کے بیچ سے جگہ بناتا ہوا تیزی سے چل پڑا اور سلاخوں والے جنگلے سے گزر کر سڑک پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے اپنی کار کھڑی کی تھی۔ گو کہ وہ جمنا کی کار تھی، لیکن فی الحال اس پر تصرف میرا ہی تھا، اس لیے میں اسے اپنی ہی کار کہوں گا۔ تیزی سے کار چلاتے ہوئے میرا ذہن بھی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ میرے اس نامعلوم ہمدرد شخص کی موت بڑی پراسرار تھی
اور اس کی موت پر میں نے رینوکا کو ہنستے ہوئے بھی سنا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل معلوم ہوتی تھی کہ اس شخص کی موت میں رینوکا ہی کا ہاتھ تھا۔ ہاتھ؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ ہاتھ تو خود اس شخص کے تھے، اس نے خود ہی اپنا گلا گھونٹ لیا تھا۔ کیا رینوکا ایسی قوت بھی رکھتی ہے کہ اس کے اشارے پر کوئی شخص خود ہی اپنا گلا گھونٹ لے؟ میرے جسم میں خوف سرایت کرنے لگا۔ ہرچند کہ رینوکا میری ذات کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے جو عمل میرے سامنے آ رہے تھے وہی مجھے خوف زدہ کر دینے کے لیے بہت تھے۔ ان حالات نے اب میرے ذہن میں ایک اور خیال پیدا کر دیا تھا، اور وہ خیال یہ تھا کہ کوئی اور طاقت رینوکا کے خلاف بھی سرگرم عمل ہے۔ اسی طاقت نے اس نامعلوم شخص کو میرے پاس بھیجا ہوگا کہ وہ مجھے میرے بارے میں سب کچھ بتا دے، مگر رینوکا عین وقت پر اس واقعے سے باخبر ہو گئی اور اس نے اپنی مخالف طاقت کو شکست دے دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں خوفناک اردو کہانی جال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ یہ بہرحال میرے لیے ایک خوش آئند بات تھی کہ کوئی طاقت رینوکا کی مخالفت میں سرگرم عمل ہے، اور وہ نہ صرف میرے بارے میں بلکہ رینوکا کے متعلق بھی بہت کچھ جانتی ہوگی۔ اگر میں کسی طرح اس طاقت تک رسائی پا لیتا تو یہ میرے لیے سود مند ثابت ہو سکتا تھا، لیکن میں اس طاقت یا اس شخص یا اس ہستی کو کہاں تلاش کروں؟ یہ بھی ایک پریشان کن سوال تھا۔ ویسے یہ امید بھی کی جا سکتی تھی کہ وہ نامعلوم طاقت اپنی اس شکست کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے گی اور مجھ سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی موقع ضرور تلاش کیا جائے گا۔ گویا مجھے اس وقت کا انتظار کرنا تھا۔ اس طاقت کو تلاش کرنے کے لیے خود میرے سامنے تو کوئی رات ہی نہیں۔ میں نے دہلی دربار ہوٹل کا سامنے کار روک دی۔ تمام پریشانیوں کے باوجود اب مجھے بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ آج دن بھر میں نے چند سینڈوچز کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھانے میں خاصا وقت صرف ہو گیا، کیونکہ اس ہوٹل میں خاصا ہجوم رہتا ہے۔ کھانے کے بعد میں نے چائے بھی پی اور سگریٹ سلگا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اب 9:30 بجے تھے، لیکن میں 11 بجے سے قبل پربھو لاج کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گویا 1.5 گھنٹہ ادھر ادھر گزارنے کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ چوپاٹی ہی کا رخ کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر اس بدنصیب شخص کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی تھیں جو پراسرار طور پر خود کو ہلاک کر بیٹھا تھا۔ جب میں دوبارہ چوپاٹی پہنچا تو اس حادثے کو 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب وہاں پولیس بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور لاش کو بھی لے جایا جا چکا تھا۔ رونق بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ بعض دکاندار ابھی سے دکان بند کر کے بھاگ لیے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ پولیس ہی انہیں پوچھ گچھ کرنے کے لیے لے گئی ہو۔ عورتوں کے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور فضا میں خوف و ہراس کی کیفیت واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ پرمسرت ہنگامہ جو چوپاٹی کا خاصا ہے، قطعی مفقود ہو چکا تھا۔ ادھر ادھر 2-2 4-4 آدمیوں کے گروپ کھڑے ہوئے مدھم سی آوازوں میں اس حادثے پر گفتگو کر رہے تھے، لیکن جب میں ان باتوں کو سننے کے لیے کسی گروپ کے قریب ہوتا تھا وہ ایک دم چپ ہو کر کن اکھیوں سے مجھے شبہ کی نظر سے دیکھنے لگتے تھے۔ دراصل ایسے موقعوں پر لوگ یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ آس پاس CID والے موجود ہوں گے، اور اگر کسی کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو وہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ غرض یہ کہ مجھے کسی قسم کی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ کسی سے براہ راست پوچھ گچھ شروع کر دوں۔ اب یہی ممکن تھا کہ مجھے اگلے دن کے اخبارات سے کچھ معلومات حاصل ہوتیں۔ بہرحال اس چکر میں چوپاٹی پر اتنا وقت گزر گیا کہ اب میں پربھو لاج جانے کا فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن یہ بات ضروری نہیں تھی کہ مجھے وہاں بھی کوئی کامیابی حاصل ہو ہی جاتی۔ یہ تو محض ایک قیاس ہی تھا کہ میرے پاس جو چابی ہے وہ پربھو لاج کے اسی اپارٹمنٹ کی ہوگی جس کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ میں ماضی میں وہیں قیام پذیر رہا ہوں۔ پربھو لاج کی طرف جاتے ہوئے میرے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس لیے میں کار کو زیادہ رفتار سے نہیں چلا رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ اگر کسی نے مجھے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور چور چور کی پکار کر دی تو میرے لیے بھاگ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اگر پولیس نے مجھے ایک چور کی حیثیت سے گرفتار کیا تو شاید دوسرے دن کے اخبارات میں میری تصویریں تک چھپ جائیں۔ ان تصویروں پر ایئرپورٹ سے مفرور پراسرار غیر ملکی کا لیبل بھی لگ سکتا تھا۔
یہ ساری باتیں میرے ذہن میں چکراتی رہیں، لیکن اپنے بارے میں جاننے کے لیے میری بے چینی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ میں سارے خطرات مول لینے کے لیے تیار تھا، حتیٰ کہ یہ خطرہ بھی کہ شاید رینوکا ہی میرے اس اقدام سے باخبر ہو جائے۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میرے اس اقدام کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ پربھو لاج سے کچھ فاصلے پر میں نے کار روک دی۔ مناسب نہیں تھا کہ میں کار کو لاج کے احاطے میں لے جاتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو پھاٹک کے چوکیدار کی توجہ میری طرف ضرور مبذول ہو جاتی۔ 11:30 بجے تھے جب میں پربھو لاج کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں خاصے عروج پر تھیں۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر ایک رومال سنبھال رکھا تھا کہ اگر کسی سے سامنا ہو جائے تو چھینکنے یا کھانسنے کے بہانے منہ پر رومال رکھ کر چہرہ چھپا لوں۔